السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 کا تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم اور زبردست مثال بیان کی ہے کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال ایسے شخص کی کہ جس نے جلائی آگ۔ منافقین کی مثال اللہ رب العزت ایک چیز جلانے سے دے رہے ہیں کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص اندھیرے میں تھا، اس نے آگ جلائی، آگ کی روشنی میں سب چیزیں نظر آنے لگیں، اس نے جو چیزیں بچنے کی تھیں وہ بھی پہچان لی، پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس چیز سے بچے اور کس سے نہ بچے۔ اسی طرح منافقین جنہوں نے وقتی طور پر اسلام کو قبول کیا، حلال و حرام، خیر و شر کو پہچان لیا، اب اچانک کفر و نفاق دوبارہ سے گھس گیا۔ اب کچھ نہیں پہچانتے کہ ہمارے لیے بہترین راہ کون سی تھی اور بری راہ کون سی تھی، یا یوں سمجھو کہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں انہوں نے ایمان کی روشنی سے فائدہ لیا، اپنی جان بچائی، مال غنیمت کے مال سے حصہ لیا، لیکن اچانک یہ روشنی دوبارہ بجھ گئی۔ اسلام کی وہ روشنی ان کے زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہ رہی اور دوزخ کی اندھیری کوٹری میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ اسی لیے ذکر کیا گیا فی ظلمات لا یبصرون، ایسے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا کہ جدھر یہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس نہیں لوٹیں گے وہ تمہاری طرف۔ اب جو منافقین تھے، منافقین نے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی روشنی میں آئے، ادھر روشنی سے انہوں نے حلال کو پہچان لیا، حرام کو پہچان لیا، خیر کو پہچان لیا، شر کو پہچان لیا۔ اب وہ اچانک روشنی بجھ گئی، دوبارہ سے کفر و نفاق کی طرف چلے گئے، دوبارہ اپنے منافقین کے سرداروں کی طرف چلے گئے، انہی کے راہ راست پر چلنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں۔ اب یہ تینوں لفظ کس لحاظ سے بولے؟ کیا وہ واقعی بہرے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، گونگے ہو چکے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سمون بہرے تھے کانوں سے، ویسے بہرے نہیں تھے، حق بات سننے سے بہرے تھے، دوسری باتیں سن سکتے تھے، حق بات نہیں سن سکتے تھے۔ بکمن گونگے ہیں۔ اب گونگے کیسے ہوئے؟ ویسے بول سکتے ہیں، حق بات نہیں کہہ سکتے، نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ حق بات کہہ سکتے ہیں۔ عمیٌ اندھے ہیں، ویسے اندھے نہیں تھے، سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن حق بات دیکھنے کے بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ تو اب حق کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی بول سکتے ہیں۔ جب یہ تینوں کام کریں گے نہیں تو اسلام کی طرف دوبارہ لوٹنے ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ اب یہ منافقین کو، اللہ کے نبی کی کوشش تھی کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ منافق مکہ کے جو سردار ہیں بہت زیادہ پاورفل ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، جب یہ اسلام قبول کریں گے اسلام کو بھی طاقت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب وہ تمہاری طرف نہیں پلٹیں گے۔ آگے اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرما رہے ہیں، دوبارہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا کصیب بارش کی طرح، من السماء آسمان سے جو اترتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی اذانهم تو وہ کرتے اپنی انگلیوں کو اپنے ہی کانوں میں، من الصواعق حذر الموت اس کڑک کی وجہ سے کہ موت نہ کہیں آ جائے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیر رکھا ہے بالکافرین ان کافروں کو۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ وہ بجلی کچل لے ان کی آنکھوں کو، کلما جب اعوالہم روشن ہوتا ہے تو چلتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اس میں تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کے سماعتوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثال جو ہے، یہ دونوں مثالیں، ایک بارش سے مثال دی گئی، دوسری اللہ رب العزت نے جو مثال دی وہ اندھیروں اور روشنی سے دی ہے۔ یہ مثال قرآن شریف اور منافقوں کی ہے کہ جب قرآن شریف ان کے مطلب کا اترتا تو وہ خوش ہو جاتے، جیسے بجلی کی روشنی میں آدمی تھوڑی دور نکل چلتا ہے، پھر جب کوئی حکم ان کی مرضی کے خلاف اترا یا ان کا نفاق کھلا تو ڈر کر مردے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جیسے زور کی بارش اور کڑک میں اندھیرا ہو تو راہ چلنے والا ڈر کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس آیت میں کافروں اور منافقوں کے حال کی تمثیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بجلی کی چمک سے ایک طرح کی روشنی پیدا ہو کر اندھیرے میں راستہ نظر آ جاتا ہے تو قدم رکھ لیا، تو بادل کی کڑک سے دل دہلا تو پھر کھڑے ہو گئے، اسی طرح کافر اور منافق جب جنت اور فتح اور غنیمت کا حال سنتے ہیں تو دین اسلام صراط مستقیم جماعت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب عذاب دوزخ اور سختی جہاد یا کوئی اذیت اور مشقت دینی سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ مقصد جو ہے وہ اس آیت کا یہی ہے کہ جیسے بجلی میں کبھی اجالا اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں بھی کبھی اقرار کبھی انکار۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم لا تجعلنا من الذین یشترون الہدی بالضلالہ ولا تجعلنا من الخاسرین وَرَزُقْنَا صِدْقَ الْإِيمَانِ وَثَابَتَ الْيَقِينِ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے ظاہر و باطن ایک ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، آپ کا ایک شیئر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔